الفوات، یہ باب ہے فوت شدہ حج کے بیان میں۔ ومن احرم، اور جس نے احرام باندھا بالحج، حج کا، ففاتہ الوقوف، پس فوت ہو گیا اس سے وقوف عرفہ، حتی طلع الفجر من یوم النحر، حتیٰ کہ قربانی کے دن کا فجر، قربانی کے دن کی صبح صادق طلوع ہو گئی، فقد، پس تحقیق اس نے، فاتہ الحج، تحقیق فوت ہو گیا اس سے حج، وعلیہ ان یطوف ویسعی، اور اس پر لازم ہے کہ طواف کرے اور سعی کرے، وتحلل، اور حلال ہو جائے، ویقضی الحج من قابل، اور حج کی قضا کرے من قابل، آئندہ سال، ولا دم علیہ، اور اس پر کوئی دم نہیں ہے۔ تو اس باب میں فوت شدہ حج کے احکام بیان کیے ہیں کہ حج کا احرام باندھا اور ساری تیاریاں مکمل کر لیں، لیکن وقوف عرفہ اس سے رہ گیا، اور حتیٰ کہ صبح طلوع ہو گئی عید والے دن کی، یوم النحر کی، اور 1 منٹ کے لیے بھی اسے وقوف عرفہ حاصل نہیں ہوا، تو اس کا حج فوت ہو گیا ہے۔ حج کا احرام باندھا لیکن وقوف عرفہ نہیں کر سکا، حتیٰ کہ قربانی والے دن کی فجر طلوع ہو گئی، صبح صادق ہو گئی، تو اس کا حج جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے۔ اب اس پر لازم یہ ہے کہ طواف کرے، سعی کرے اور حلال ہو جائے، اور آئندہ سال حج کی قضا کرے، اور اس پر کسی قسم کا دم نہیں ہے۔ اس پر لازم یہ ہے کہ طواف کرے، سعی کرے اور پھر حلال ہو جائے، اور آئندہ سال حج کی قضا کرے، اور اس پر کوئی دم نہیں ہے۔ والعمرۃ لا تفوت، اور عمرہ فوت نہیں ہوتا، وہی جائزۃ فی جمیع السنۃ، اور یہ جائز ہے تمام سال میں، الا 5 ایام، مگر 5 دنوں میں، یکرہ فعلھا فیہا، مکروہ ہے اس عمرے کو کرنا ان دنوں میں، عرفہ کا دن، قربانی کا دن، ایام تشریق۔ والعمرۃ سنۃ، اور عمرہ سنت ہے، وہی الاحرام والطواف والسعی، اور وہ احرام، طواف اور سعی ہے۔ عمرہ کبھی بھی فوت نہیں ہوتا، پورے سال میں یہ جائز ہے، لیکن 5 دنوں کے اندر مکروہ ہے، ایک عرفہ کا دن، ایک نحر یعنی قربانی کا دن، اور 3 ایام تشریق، یہ 5 دن ہیں۔ باقی عمرہ سنت ہے، واجب نہیں ہے، اور عمرہ نام ہے احرام، طواف اور سعی کا۔ عمرہ فوت نہیں ہوتا، عمرہ پورے سال میں جائز ہے، لیکن 5 دنوں میں مکروہ ہے، عرفہ کا دن، یوم النحر قربانی والا دن، اور 3 ایام تشریق۔ باقی عمرہ سنت ہے، واجب یا فرض نہیں ہے، اور عمرہ نام ہے احرام، طواف اور سعی کا۔ باب الہدی، یہ باب ہے ہدی کے بیان میں۔ الہدی، ہدی، ادناہ شاۃ، اس کا کم سے کم ایک بکری ہے، وہو من 3 انواع، اور وہ 3 قسموں پر ہے، من الابل والبقر والغنم، اونٹ سے، گائے سے اور بکری سے، یجزئ فی ذلک کلہ السنی فصاعدا، کافی ہے ان تمام میں سنی یا اس سے بڑی عمر کا جانور، الا من الضأن، مگر دمبے سے، فإن الجزع منہ، اس لیے کہ اس میں 6 ماہ کا، یجزئ فیہ، کافی ہو جاتا ہے اس میں، ولا یجوز فی الہدی، اور جائز نہیں ہے ہدی میں، مقطوع الاذن، کان کٹا ہوا، ولا اکثرھا، نہ اس کا اکثر حصہ کٹا ہوا، ولا مقطوع الذنب، اور نہ دم کٹا ہوا، ولا مقطوع الید، اور نہ ہاتھ کٹا ہوا، ولا الرجل، اور نہ پیر کٹا ہوا، ولا ذاہبۃ العین، اور نہ وہ جس کی آنکھ چلی گئی ہو، ولا العجفاء، اور نہ کمزور لاغر، ولا العرجاء، اور نہ وہ لنگڑا جانور، التی لا تمشی الی المنسک، جو نہ جا سکے قربانی کی جگہ تک، والشاۃ جائزۃ، اور بکری جائز ہے، فی کل شیء، ہر چیز میں، الا فی الموضعین، مگر 2 جگہوں میں، من طاف طواف الزیارۃ جنبا، جس نے طواف کیا طواف زیارت جنابت کی حالت میں، ومن جامع، اور جس نے جماع کیا بعد الوقوف بعرفۃ، وقوف عرفہ کے بعد، فإنہ لا یجوز فیہما، اس لیے کہ ان دونوں میں جائز نہیں ہے، الا بدنۃ، مگر اونٹ۔ ہدی اس جانور کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے حرم تک لے جایا جائے۔ ہدی وہ جانور جو قرب خداوندی اور رضائے الہی کی خاطر
ہدی وہ جانور حرم تک پہنچایا جائے۔ ہدی کا کم سے کم درجہ بکری ہے، اور باقی یہ 3 قسموں میں آتا ہے: اونٹ، گائے اور بکری۔ اونٹ، گائے اور بکری، ان تمام میں سنی یا اس سے زائد کی عمر کا جانور کافی ہو جاتا ہے۔ باقی سنی اونٹ سے 5 سال کے اونٹ کو کہتے ہیں، اور گائے ہو تو وہ تو کم از کم 2 سال کی، یعنی تیسرے سال میں داخل ہو گئی ہو، اور بکری 1 سال کی ہو چکی ہو اور دوسرے سال میں داخل ہو گئی ہو۔ ان تمام میں سنی یا اس سے زائد کی عمر کا جانور کافی ہو جاتا ہے۔ سنی اونٹ سے 5 سال کے اونٹ کو، گائے سے 2 سال کی گائے کو، اور بکری سے 1 سال کی بکری کو کہتے ہیں۔ لیکن دمبے میں یہ بات ہے کہ اس میں 6 ماہ یا اس سے زائد کا جانور بھی کافی ہو جاتا ہے۔ الجزع 6 ماہ کا دمبا، یعنی کم از کم 6 ماہ کا دمبا بھی ہو تو وہ بھی کافی ہو جاتا ہے۔ ولا یجوز فی الہدی، اگر ہدی کا جانور ایسا ہے جس کا کان کٹا ہوا ہے پورا یا اکثر حصہ، دم کٹی ہوئی ہے، ہاتھ یا پاؤں کٹے ہوئے ہیں اگلے پچھلے پیروں میں سے، اور یا اس کی بینائی ختم ہو گئی ہے، یا وہ لاغر اور لنگڑا ہے، لاغر ہے یا لنگڑا ہے جو اتنا کمزور ہے کہ وہ قربانی کی جگہ تک چل بھی نہیں سکتا، تو ایسا ہدی کا جانور کافی نہیں ہوگا۔ ہدی کا جانور اگر ایسا ہے کہ جس کا کان کٹا ہوا ہے اکثر یا پورا، یا دم کٹی ہوئی ہے، یا اگلا پچھلا پاؤں کٹا ہوا ہے، یا اس کی بینائی چلی گئی ہے، یا وہ کمزور ہے، یا وہ اتنا لاغر ہے، لنگڑا ہے کہ وہ منسک تک، قربانی کی جگہ تک نہیں جا سکتا، تو ایسا ہدی کا جانور کافی نہیں ہوگا، اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ باقی بکری ہر جگہ کام آ جاتی ہے، بکری کی قربانی ہر جگہ جائز ہے، لیکن 2 جگہوں میں بکری کافی نہیں ہوگی بلکہ اونٹ کی قربانی ضروری ہے۔ نمبر 1، طواف زیارت جنابت کی حالت میں کر لے۔ نمبر 2، وقوف عرفہ کے بعد جمع کر لے۔ تو بکری ہر قسم میں، ہر جگہ میں کام آ سکتی ہے، لیکن 2 جگہوں میں بکری کی قربانی جائز نہیں، اونٹ کی قربانی لازم ہوگی۔ اور وہ 2 حالتیں یہ ہیں: نمبر 1، جنابت کی حالت میں طواف زیارت کر لے۔ نمبر 2، وقوف عرفہ کے بعد جمع کر لے۔